ترمذی شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پریشان حال ملے، کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، سر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے؟ فرمایا میرے جگر گوشے حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ جبریل میرے لیے وہاں کی فرات کے کنارے کے تربت اور شہید کی مٹی لائے ہیں۔ ایسے عظیم انسان اور ایسا پاکیزہ قبیلہ جن کی رسول پاک کے ساتھ قرابت تھی اور سب سے بڑے قریبی تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے شہید کیے گئے، آن اور محمد۔ حالانکہ یہ شمر کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، کمینے کے، اور اسی میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 2 پوتے شہید کیے گئے، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن وغیرہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید کیے گئے، بڑے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا نام ابو بکر، چوتھے کا نام عمر، یہ بھتیجے شہید ہوئے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی شہید ہوئے، بڑے محمد شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، عباس علمبردار جو جھنڈا آگے لے کر چلا وہ شہید ہوا، اور جعفر شہید ہوئے۔ یہ 6 بھائی حضرت حسین کے شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہوا، ان کا غلام فیروز بھی شہید ہوئے، قریبی رشتہ دار مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، حبیب اور سعید شہید ہوئے۔ یہ 23 قریبی رسول پاک کے قرابت دار ہیں، اور باقی سارے مہاجرین اور آوان اور انصار ہیں۔ اللہ کا نظام میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ نولی بعض الظالمین بعضا، اللہ بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پھر مختیار سقفی کا قبضہ ہوا، مختیار سقفی نے کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور کہا جتنے بھی سادات کے شہید کرنے والے ہیں انہیں سب کو پکڑو اور دردناک سزا دو، ان میں ایک کو بھی نکلنے والے نہ دو۔ سارے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی گئی، بصرہ کی فوجیں، ارد گرد کی فوجیں آ گئی ساری۔ عبید اللہ ابن زیاد، اس کا سر وہی کاٹا گیا جہاں سیدنا حسین کے سر پر یہ چھڑی مارتا تھا، وہی سانپ اس کے ناک سے نکلا، منہ میں داخل ہوا، منہ سے نکلا، ناک میں داخل ہوا۔ بعد میں اس کی لاش کو جلا ڈالا، اور پھر شمر کو پکڑا، بھاگنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے شمر کے اور اسے آگ میں جلایا۔ جس نے حضرت حسین کی ٹوپی کی مرمت کی، فرمایا پہلے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر کاٹنا، پھر اسے دھوپ میں ڈال دو، تڑپتا رہے۔ 248 آدمی باہر اس نے ذبح کر ڈالے، اور ان میں شمر کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا۔ اللہ کا عذاب کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا ابن جوزی کہتے ہیں اور امام زہری کہتے ہیں جو اشارے کے ساتھ یا کنایے کے ساتھ قتل حسین میں شریک تھا، بعضوں کے گھر گرائے گئے، انہیں جلایا گیا، بعضوں کو آگ میں مختیار سقفی نے جلایا، وہ بھی کمینہ تھا کیونکہ بعد میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ باہر کے ظالم پر ظالم آتا ہے اور اللہ کا دردناک عذاب آیا، ایک بھی نہ بچ سکا اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ اپنی اس ذلت کے ساتھ جہنم میں گئے اور وہ سعادت ہمیشہ کے لیے جنت میں گئے، اور جو اس وقت سے ان پر رحمت برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی۔ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے
شہداء کے لیے ایک دفعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے پوچھا ساتھیوں سے آج 10 محرم ہے کیا کیا؟ ساتھیوں نے کہا روزہ رکھا ہے 9 اور 10 کا۔ فرمایا میں ہر سال ایک قرآن ختم کر کے اصال ثواب کا۔ صبر کے ساتھ رہنا، ہماری تاریخ میں شہداء ہی شہداء ہے، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، ان کے لیے اصال ثواب کرنا، فقراء اور مساکین کی آگے پیچھے مدد کرنا، ہر ایسی چیز جس سے اللہ ناراض ہو اس سے ہم بچیں گے، کیونکہ حضرت حسین کا جہاد بدعات کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف تھا، ناپاک حکومت کے خلاف تھا، ان کا جہاد غلط چیزوں کے خلاف تھا۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی بھر نبی کی سنت کو تھامیں گے، جان نکل جائے گی لیکن اللہ کے نبی کے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ ہمیں ان پاک دینت شہداء کی راہ پر چلنے والا بنا۔